الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 40۔ دنیا میں مختلف قومیں آئیں، کچھ عرصے بعد ان کا نام و نشان، ان کا وجود ختم ہو گیا، ان کی جگہ پہ نئی قوم کھڑی ہو گئی۔ دو قومیں جو زمین پر جنہیں ایک لمبا عرصہ ملا اور تاریخ میں ان کے واقعات اور پھر خود ان کا وجود اب تک چلتا آ رہا ہے، ان میں سے ایک حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد جو اپنے آپ کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ بنی اسرائیل بنیادی طور پر حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کے لیے بولا جاتا تھا، لیکن بعد میں پھر بنی اسرائیل میں جو انبیاء کرام تشریف لائے تو دوسری قوموں سے جو لوگ ان پر ایمان لے آتے تھے تو وہ بھی اسی قوم کا حصہ بن جاتے، ان کے وہ بھی اولاد ہوں یا نہ ہوں، جب وہ ایمان لے آئے تو اس قوم میں شامل ہو گئے تو بس وہ بھی پھر بنی اسرائیلی کہلاتے تھے۔ اب اندر قومیں جو بھی ہوں، باہر ان کا ایک ہی تعارف تھا کہ یہ بنی اسرائیل ہیں۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے پر پھر ہم مسلمانوں کو ایک نام اور ایک پہچان، ایک شناخت ملی۔ اب قومیں الگ الگ ہیں، کوئی ترک کہلاتے ہیں، کوئی عرب کہلاتے ہیں، کوئی تاجک کہلاتے ہیں، کوئی ازبک کہلاتے ہیں، کوئی افغانی، کوئی ایرانی، لیکن تعارف ایک ہی ہے کہ یہ مسلمان ہیں۔ تو یہ دو قومیں اس زمین پر ایک لمبی تاریخ اپنا رکھتی ہیں۔ تو اسلام سے پہلے بھی بنی اسرائیل آج بھی موجود ہیں، یہ اسرائیل کے نام سے انہوں نے اپنا ملک بھی بنایا ہوا ہے۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے بھی، یہ بھی اسی قوم کا حصہ ہیں۔ پوری دنیا میں کتنے زیادہ ان کے ممالک ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بنی اسرائیل میں انبیاء کرام ہزاروں کی تعداد میں آئے۔ مشہور انبیاء کرام جتنے بھی ہم نام لیتے چلے جائیں، اکثر کا تعلق بنی اسرائیل سے ہے۔ حضرت یعقوب سے شروع کر لیں، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت زکریا، حضرت داود علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ تو یہ بڑے بڑے پیغمبر اس قوم میں آئے۔ تو اس قوم کی تعلیمات میں ایک چیز توحید کے ساتھ جو بنیادی طور پر شامل ہوتی تھی کہ آخری رسول جب آئیں گے تو ان پر ایمان لانا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو بہت وضاحت کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کروایا۔ تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو بنی اسرائیل میں بہت کم لوگ تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا، جنہوں نے کہا جی ہم واقعی تورات اور انجیل کی نشانیاں پوری پاتے ہیں، تو لہٰذا ہم تو اپنی کتابوں کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کے ان کی امت میں شامل ہو رہے ہیں۔ ایسے لوگ بہت تھوڑے نکلے، پھر اکثریت جو ہے وہ پھر اپنی ضد پر آگے ہم نہیں مانتے۔ تو ان کے پھر جو علماء تھے، جو مولوی حضرات تھے، وہ بھی پھر اپنی قوم کو خوش کرنے کے چکر میں، قوم سے نذرانے اور محفلیں گرمانے کے چکر میں، انہوں نے بھی پھر اللہ تعالیٰ کی آیات میں، تورات و انجیل کی آیات میں پھر ان کے معنی بدلنا شروع کر دیے، ان کے مفہوم بدلنا شروع کر دیے، جس سے مراد وہ نہیں، یہ نہیں، فلاں نہیں، اور ان کے لیے بخششوں کے اعلان شروع کر دیے، تم اپنے ولیوں نبیوں کو نہ چھوڑو، بس ہم کسی دوسرے کے پاس نہیں جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان مبارک آیات میں ان بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے کہا کہ دیکھو کتنے بڑے بڑے انعامات ہیں اللہ تعالیٰ کے تم پر۔ اب اگر تم اپنا وعدہ جو تورات و انجیل میں انبیاء بنی اسرائیل نے اپنی قوم سے لیا تھا کہ جب آخری نبی آئیں گے تو ان پر ایمان لانا ہے، تم اگر وہ وعدہ پورا کرو تو اللہ تعالیٰ کے جو وعدے ہیں تم پر انعامات کے، اللہ تعالیٰ انہیں بھی پایہ تکمیل تک پہنچائیں گے، تمہیں رہتی دنیا تک عزتیں عطا فرمائیں گے، دنیا اور آخرت کی کامیابیاں تمہارا مقدر بنیں گی۔ تو یہ ان مبارک آیات کا مختصر سا خلاصہ ہے۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، میرے ان انعامات کو یاد کرو، ان احسانات کو یاد کرو جو میں نے تم پر کیے ہیں۔
وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، تم میرا وعدہ پورا کرو جو میرے ساتھ تم نے کیا تھا۔ اوفی بعہدکم، میں نے جو تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا میں وہ پورا کرتا ہوں۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور خوف میرا رکھو، قوم کا، خاندان کا، قبیلے کا، برادری کا، دائیں بائیں لوگوں کا خوف دل سے نکال دو، میرا خوف اپنے دل میں رکھو کہ جب میں نے وعدے کیے ہیں، انعامات میرے ہاتھ میں ہیں، آخرت کا انجام میرے ہاتھ میں ہے، وعدے میرے ساتھ تورات و انجیل کتابیں میری ہیں، موسیٰ اور عیسیٰ میرے نبی ہیں، تو جب ان سے جو وعدے کیے گئے ہیں ان کو پورا کرو، میرا خوف دل میں رکھو۔ دائیں بائیں لوگوں سے کیوں ڈرتے ہو؟ برادری، خاندان، قبیلے، محلے، رسم و رواج کی ٹینشن کیوں لیتے ہو؟ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور اب لاؤ نا اس کتاب پر ایمان جو میں نے نازل کی ہے، اور جو کچھ تمہارے پاس کتاب ہے وہ بھی تو اس کی تصدیق کرتی ہے، اس میں اس کی تصدیق موجود ہے، اور تمہاری کتاب کی تصدیق قرآن کر رہا ہے کہ تورات و انجیل اللہ کی کتابیں ہیں۔ تو جب دونوں کی تصدیق موجود ہے، وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اب اگر تم انکار کرو گے تو تم سب سے پہلے کافر کہلاؤ گے۔ وہ لوگ جن کے پاس کتاب نہیں تھی وہ تو آئیں گے، سنیں گے، سوچیں گے، غور کریں گے، پھر انکار کریں یا اقرار کریں، مانیں یا کفر کریں، ان کی باتیں تو بعد کی، آپ تو پہلے سے مانے ہوئے تھے، آپ کے پاس تو پہلے سے سارا کچھ موجود تھا کتابوں میں۔ اب اگر تم انکار کرو گے تو تم اول کافر، تو تم اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کے سب سے پہلے منکر نہ بنو۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور وہ لوگ جو تورات و انجیل کی آیات کو پڑھنا جانتے تھے، اہل علم تھے، یا ان کے جو علماء، احبار و رہبان تھے، ان کو خاص طور پر کہا گیا کہ میری آیات کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت نہ لو، تھوڑے مال کے لالچ میں میری آیات کو تبدیل نہ کرو۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور مجھ سے ہی ڈرتے رہو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، سچ کو جھوٹ کے ساتھ نہ ملاؤ، سچ کو جھوٹ کے ساتھ نہ ملاؤ۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور سچ کو چھپاؤ بھی نہ۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جبکہ تم جانتے ہو، تم پڑھ چکے ہو تورات و انجیل میں۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرتے چلے جاؤ اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور جھکنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، کہ جاؤ جا کے نماز جماعت ہو رہی ہے مسجد نبوی میں، جاؤ جا کر ان کے ساتھ شامل ہو جاؤ، ایمان کا اعلان کرو اور جا کر نمازیں ادا کرو، اپنی زکوٰۃ ادا کرو، پہلے سے تم تورات و انجیل پر ایمان لانے والے ہو۔ تو یہ اکثر ہو جاتا ہے، جو گزر چکے ان کا نام بیچنا آسان ہوتا ہے، جو گزر چکے ان کا نام بیچنا آسان ہوتا ہے، اور جو ابھی آیا نہیں ہے، آگے دور ہے اس کا آنا، تو اس کی خوشخبریاں سنانا، اس کی تعریف کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن جو اپنے زمانے میں موجود ہو اس کے ساتھ چلنا پڑتا ہے۔ اب سب سے مشکل کام ہے ساتھ چلنا۔ اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود تھے تو ان کے ساتھ چلنا مشکل تھا، عیسیٰ علیہ السلام موجود تھے تو ان کے ساتھ چلنا مشکل تھا، اب چلے گئے، نہیں جی نہیں، ہم تو موسیٰ عیسیٰ کے ماننے والے ہیں، ہم کسی دوسرے کو کیوں مانیں۔ اور جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تشریف نہیں لائے تھے تو اس وقت تورات و انجیل کی آیتیں پڑھ کے ان کی تعریفیں کرنا، نعتیں پڑھنا، مجلسوں کو گرمانا، آئیں گے بھی آئیں گے ہم پھول برسائیں گے، آئیں گے بھی ہم پھول برسائیں گے، ہم استقبال کریں گے، ہم جناب ان کے پلکیں بچھا دیں گے ان کے قدموں میں، یہ کریں گے وہ کریں گے، محفلیں بڑی گرم کی۔ جب آ گئے، اب یہ پہلے تو بڑے نعرے لگاتے تھے، آئیں گے تو ہم پھول برسائیں گے، آئیں گے تو ہم پلکیں بچھائیں گے، اب چونکہ ماننا پڑے گا، ساتھ چلنا پڑے گا، لہٰذا اب کام مشکل ہو گیا۔ تو یہی حال نہیں ہمارا بھائی، ذرا غور کر لیں، آج ہم اسی جگہ پہ کھڑے ہیں نا جہاں اس وقت بنی اسرائیل والے کھڑے ہوئے تھے، تو ہمارے پاس قرآن موجود ہے، اللہ کی وہی انعامات موجود ہیں، بس جو احکام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملے ہیں ان پر ایمان و عمل کے ساتھ زندگی بسر کرنا اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔